آج میں نے اس سے کافی عرصے کے بعد دیکھا تھا اور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے وہم و گمان میں بنا تھا کہ وہ جو ایک کھلتی ہوئی کلی کی طرح تھی، اب مرجھائی ہوئے پھول کی صورت پتی پتی ہو رہی تھی۔ گلاب کی سوکھی ہوئی خزاں رسید پتیاں جن ظالم ہوا کے تھپیڑے جانے کہاں کہاں لیے پھرتے ہیں۔ ہم دونوں کالج کے زمانے میں کلاس فیلوز رہی تھی اور نازک میری بہت اچھی سہیلی تھی، میری ہمراز اور میں اس کی رازداں۔ پھر اچانک میرے ابو کا ٹرانسفر ہو گیا تو ہم لوگ کراچی چھوڑ کر اسلام آباد آ گئے۔ مجھے نازک سے جدا ہونے کا بہت دکھ تھا، مگر کیا کر سکتی تھی، مجبوری ہی ایسی تھی۔ جس دن میں اسلام آباد کے لیے کراچی سے روانہ ہو رہی تھی، اس دن میں اور نازک ایک دوسرے سے گلے مل کر بہت روئے تھے۔ میں تمہیں زندگی کے ہر لمحے میں مس کروں گی، نایاب نازک نے میرے گلے لگ کر کہا تھا، اور میں تمہیں کب بھلا پاؤں گی۔ یہ تو مجبوری ہے جو ہمارے درمیان دیوار بن گئی ہے۔ تو دعا کروں گی کہ تم شادی کر کے یہاں واپس آ جاؤ یا تم اسلام آباد آ جاؤ، میں نے آنسوؤں کے درمیان مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی ہنس دی تھی۔ ارے ہاں، شارق کا کیا حال ہے؟ میں نے رازداری سے پوچھا تو اس کے آنسوؤں میں مسکراہٹ آ گئی، دلکش اور شرمیلی مسکراہٹ۔ وہ واپس آ جائے تو مجھے ضرور لکھنا اور شادی پر بلانا مت بھولنا، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے بغیر شادی بھی کون کرے گا، اور اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کر لی نا تو میں ہمیشہ کے لیے تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ میری جان، ابھی تو مجھے تم جیسا روگ نہیں لگا، اور اگر لگ گیا تو تمہیں سب سے پہلے اطلاع دوں گی، میں نے اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ پھر ہم دونوں بہت سے وعدے کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میں نے اسلام آباد پہنچتے ہی اسے ایک طویل خط لکھ ڈالا، پھر اس کا بھی ویسا ہی محبت بھرا تفصیلی جواب آیا۔ اس طرح اب ہماری ملاقات خطوط تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ پھر اچانک 1 سال کے بعد میرا کراچی جانا ہوا۔ میری آپا کے سسرال میں شادی تھی اور انہوں نے خاص طور پر مجھے بلایا تھا۔ امی نے مجھے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھیج دیا۔ میں تو اڑ کر کراچی آنا چاہ رہی تھی، یہاں آ کر میں سب سے پہلے نازک سے ملنا چاہتی تھی، مگر آپا کے حکم کے مطابق اس دن مجھے آرام کرنا پڑا، اور پھر دوسرے ہی دن آپا شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں مجھے بازار لے آئیں، طارق روڈ کے شاپنگ سینٹرز میں، اور نازک گھوما کرتے تھے۔ آج مجھے وہ بتحاشا یاد آ رہی تھی اور میری نگاہیں بے اختیار اسے ڈھونڈ رہی تھیں، اس بازار میں، ان دکانوں پر۔ پھر اچانک میرے دل کی مراد بر آئی، سچی تھی نا، اور جذبہ بھی صادق تھا۔ وہ ایک چوڑیوں کی دکان پر اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھڑی اس کے لیے چوڑیاں پسند کر رہی تھی۔ اسے میری آمد کا احساس نہ ہوا۔ میں چپکے سے اس بے خبر کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی اور سرگوشی میں اسے پکارا، نازک۔ وہ میری آواز پر تیزی سے پلٹی تھی۔ ارے نایاب، تم؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ اور یہ تم ہو؟ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کس قدر بدل گئی ہو تم۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی اس کے بدلے ہوئے حلیے پر۔ تمہاری جدائی میں یہ حال ہو رہا ہے، اس نے مسکرا کر کہا، اور مجھے اس کی مسکراہٹ پھیکی سی لگی۔ مجھے تو نہیں ایسا لگتا، کوئی اور بات ہے۔ اب کیا یہیں کر لو گی ساری باتیں؟ وہ بولی۔ گھر ضرور آؤں گی تمہارے، ابھی چلو میرے ساتھ، وہ محبت برا اصرار کرنے لگی۔ میرا ہاتھ تھام کر، اس وقت تو میں آپا اور بھائی جان کے ساتھ آئی ہوں، شام کو ضرور آؤں گی، میں انتظار کروں گی۔ سچ میرا بہت دل چاہ رہا تھا تم سے ملنے کو، اچھا ہوا جو تم آ گئی، تو پھر شام کو ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ میں نے کہا، میں تمہیں رات کو جانے ہی نہیں دوں گی۔ اس نے کہا، اچھا، میں ہنس دی۔ آپا مجھے تلاش کرتی ہوئی وہاں آ گئیں تو میں نے نازک سے اجازت لی۔ شام تک کے وعدے پر میں نے آپا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج شام کو میں ضرور نازک کے گھر جاؤں گی اور رات کو وہیں ٹھہروں گی۔ اتنے عرصے کے بعد تو میں اپنی عزیز ترین سہیلی سے ملی تھی۔ اتنے دنوں کی جدائی تھی، تھکن اتارنا تھی، بہت سی باتیں کرنا تھی، اور مجھے سب سے زیادہ تشویش یہی تھی کہ وہ مجھے کچھ پریشان اور بے حال سے کیوں نظر آئی ہے۔ کہیں شارق تو؟ اچانک میرے دل میں خیال آیا۔ مگر نازک تو شارق کی بہت تعریفیں کرتی تھی، ان کی محبت بے مثال تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے دل کو تسلی دی، مگر مجھے اطمینان نہ ہو سکا، تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ میں بھائی کے ساتھ اس کے گھر آ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد بھائی کو رخصت کر دیا۔ نازک کی امی مجھ سے اسی محبت اور خلوص سے ملی جیسے پہلے ملا کرتی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں اور نازک کمرے میں آ گئے۔ مجھے فریش نہیں لگ رہی تم، نازک، میں نے بے چینی سے کہا۔ وہ پھر مسکرا دی۔ فریش کس طرح لگتے ہیں؟ جیسے میں نے بے اختیار کہا تو وہ ہنس دی۔ ہاں، میں دیکھ رہی ہوں، نایاب تم پر بہاروں کی طرح نکھار آ گیا ہے، لگتا ہے تم نے کوئی روگ لگا لیا ہے۔ اس نے میرا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ ہاں، یہی بتانے کے لیے تو آئی ہوں، میں نے سچائی سے اقرار کر لیا۔ کون ہے وہ؟ کب ہوا یہ حادثہ؟ کہاں ہوا؟ وہ خوشی سے چیخ اٹھی۔
اور میری خوشی میں اس کا غم کہیں چھپ گیا تھا۔ ابھی نہیں بتاؤں گی جب تک کہ تم مجھے اپنی پریشانی کا سبب نہیں بتاؤ گی۔ میں نے کہا، ابھی رات پڑی ہے نایاب۔ اس نے کہا، تو ٹھیک ہے، آج ساری رات بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ تم اپنے دل کا حال کہنا، میں تمہیں اپنی سناؤں گی۔ میں نے کہا، رات کے کھانے پر انہوں نے مجھے اکیلی کے لیے اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا۔ میں نے شکوہ کیا تو نازک کی امی محبت سے کہنے لگی، کوئی اہتمام نہیں ہے بیٹی، تم اتنے عرصے کے بعد آئی ہو تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کی ہر ڈش تمہیں کھلاؤں۔ یہ آپ کی محبت اور خلوص ہی تو ہے جو مجھے یہاں کھینچ کر لایا ہے۔ کھانے کے بعد ہم پھر نازک کے کمرے میں آ گئے۔ میں نے اس کے چھوٹے سے شیلف میں سے شاعری کی کتاب تم ہی ملتے تو اچھا تھا اٹھا لی۔ اسے کھول کر دیکھا۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر لکھا تھا، اپنی پہلی اور آخری محبت نازک کے لیے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، محبتوں کا ایک حقیر سا نذرانہ، شارق۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ میں چھوٹی سی عبارت پڑھ کر مسکرا دی اور نازک کی طرف دیکھا جو اپنے بستر پر لیٹ چکی تھی۔ کھلی کھڑکی سے چاند اندر جھانک رہا تھا اور اس کی خالی آنکھیں چاند کے اندر سلگتی ہوئی تنہائی میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ یہ کب کی بات ہے، میں اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کتاب میرے ہاتھ میں ہی تھی، اس لیے کتاب کے اندر لکھی گئی شاعری کی تحریر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شارق کو مجھ سے محبت ہوا کرتی تھی۔ اس نے آہ بھر کر کہا، کیا مطلب، اب نہیں ہے کیا؟ میں چونکی، اب ساری محبتیں خیال و خواب ہو گئی ہیں۔ کیوں مجھے دکھ اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوا؟ کیوں کا کیا سوال، بس اب میری محبت پس آئینہ چلی گئی اور سرے آئینہ کسی اور کا عکس تلاش کر لیا اس نے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کے غم پر تڑپ کر بولی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، میں بھی یہی سوچا کرتی تھی، مگر اب ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں نمی تھی۔ کون ہے وہ کمبخت ڈائن جس نے میری پیاری سہیلی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے؟ مجھے بے انتہا غصہ آنے لگا شارق پر۔ میری بات سن کر وہ ہنس دی۔ اگر مجھے اس کے بارے میں پتہ چل بھی جائے تو میں کیا کر لوں گی؟ نایاب، جب شارق ہی میرا نہیں رہا تو؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا تو اس خرافہ کو گولی مار دیتی جس نے کسی کی زندگی میں آگ لگا دی۔ آگ تو میرے اپنوں نے لگائی ہے نایاب، کسی سے کیا شکوہ؟ تو بدلتا ہے تو بے ساختہ میری آنکھیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں سے الجھ جاتی ہیں۔ اس نے آہ بھر کر شعر پڑھا۔ شارق کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی محبت کے بعد بھی مرد بدل جاتے ہیں۔ مرد کا دل اور نظر بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی نایاب۔ اس لیے اب تمہیں میرا پرخلوص مشورہ ہے کہ تم بھی سوچ سمجھ کر اعتبار کرنا۔ مرد کی ذات پر مجھے واقعی بہت دکھ ہو رہا ہے۔ تم نے صرف شارق کا ذکر ہی کیا مجھ سے، میں نے اسے دیکھا نہیں، تم نے بھی کبھی ملوایا نہیں۔ اگر میں نے اسے دیکھا ہوتا تو کہیں بھی مل جائے میں اس سے ضرور باز پرس کروں گی۔ تم کرو یا نہ کرو، کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ اداسی سے ہنس دی۔ اسے شرمندہ تو کروں؟ اسے مجھ سے محبت ہوتی تو اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا نا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ جب تم یہاں سے گئی تھی نا، وہ ان دنوں امریکہ گیا ہوا تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کورس کرنے۔ ابو نے بڑی مشکلوں سے اسے پالا اور پھر اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنے کے لیے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اس پر لگا دی۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں، انہوں نے یتیم بھانجے کو گلے سے لگا کر اپنا بیٹا بنا لیا اور اس نے ابو اور امی کی ساری زندگی خدمت کی۔ پھر اس نے مجھے محبت بھری تصاویر دکھائیں۔ میں اس بے وفا شخص کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ بعض چہرے اتنے اچھے ہوتے ہیں مگر اندر سے کتنے دھوکے باز۔ میں نے ایک آہ بھر کر تصویر اسے واپس کی۔ یاد رکھو گی کیا؟ ہاں، کیوں نہیں۔ اس چہرے کا ایک ایک نقش میں نے اپنی آنکھوں میں اتار لیا ہے، جیسے ناگن انتقام لینے کے لیے دشمن کی تصویر اپنی آنکھوں میں اتار لیتی ہے۔ یہ تمہارا مجرم ہے تو میرا بھی مجرم ہے، تمہارا دکھ میرا اپنا دکھ ہے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارے میں تو اپنا ہی دکھ لے کر بیٹھ گئی، تم اپنی تو سناؤ۔ اچانک سے خیال آیا، اپنی کیا سناؤں؟ میں ہنس دی۔ وہی جو تم نے مجھے پہلے کہا تھا، تم پریشان اور دکھی ہو اور میں تمہیں اپنی خوشیوں کے بارے میں بتاؤں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ تو میری اپنی قسمت ہے نایاب، تمہاری خوشی سے مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے میرے ہاتھ محبت سے تھام کر اصرار کیا تو میں مسکرا دی۔ پھر میں نے ارسلان کے بارے میں مختصر بتا دیا، ایک طرح کا رسمی تعارف ہی کروایا تھا۔ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ نازک کو ریدنے لگی۔ ابھی بات شروع ہی ہوئی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے گی۔ اپنا دکھ بھول کر وہ میری خوشی پر ہنس دی، مگر اس کے غم پر میں نے اپنے آپ کو اندر سے ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد میں آپا کے گھر شادی کے ہنگاموں میں مصروف ہوگی، مگر اندر ہی اندر مجھے نازک کے دکھ نے پریشان کیا ہوا تھا۔ میری اتنی پیاری اور معصوم سہیلی کو یہ روگ آخر کیوں لگا؟ وہ اس دکھ سے کیوں گزرے؟ میں مسلسل اس کی پریشانی کو حل کرنے میں اس کی مدد کرنے کے بارے میں سوچتی رہی۔
واپسی پر میں پھر اس سے بھرپور طریقے سے مل کر آئی اور اس سے وعدہ کیا کہ اسے اس کی خوشیاں ضرور واپس ملیں گی۔ مجھے تو نئی نئی محبت ہوئی تھی، مجھے تو اپنی نئی نویلی محبت میں ذرا بھی لطف نہ آیا، اور آتا بھی کیسے؟ میں بھی ذہنی طور پر پریشان تھی۔ میں واپسی پر نازک اور شارق کی ایک تصویر اپنے ساتھ لے آئی تھی، سوچ رہی تھی کہ ارسلان سے اس سلسلے میں مدد لوں گی۔ میں نے واپس آ کر پہلا کام یہی کیا جس کے بارے میں مجھے بے حد بے چینی تھی۔ ارسلان اس شام کو میرے گھر پر آیا تو میں نے اس سے اپنی سہیلی کا غائبانہ تعارف کروایا اور پھر اس کی تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ لمحے بھر کو چونک، یہ وہی لمحہ تھا جس میں مجھے ایک عمر کا فیصلہ کرنا تھا۔ چونک کیوں گئے ارسلان؟ یہ تمہاری تصویر ہے نا؟ میں نے ایک تیر اس کی طرف اچھالا۔ اب اس سے مزید سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ نام بدل لینے سے چہرے نہیں بدل جایا کرتے شارق ارسلان، یہی ہے نا تمہارا پورا نام؟ نازک نے صرف تمہارا ذکر کیا تھا، میں نے تصویر نہیں دیکھی تھی۔ اگر پہلے ہی تمہاری تصویر دیکھ لی ہوتی تو شاید انجانے میں میری پیاری سہیلی کو میری ذات سے دکھ نہ پہنچتا۔ تم نے اسے نہیں مجھے بھی دھوکہ دیا ہے شارق ارسلان، بولو کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ مجرم جو ٹھہرا۔ بہت افسوس کی بات ہے شارق صاحب، ان لوگوں کے اتنے احسانات کو تم نے بھلا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ انہوں نے ساری زندگی تمہارے لیے قربانیاں دیں اور تم نے یہ صلہ دیا۔ میری سہیلی نازک وفا کی پتلی ہے، اس نے تمہارے لیے ساری زندگی تمہارے انتظار میں صبر کر کے گزار دی اور تم نے اس کی وفاؤں کا یہ صلہ دیا۔ اچھا ہوا جو مجھے پہلے ہی سب کچھ پتہ چل گیا، ورنہ شاید میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر سکتی اور میں اپنی پیاری سہیلی پر اتنا ظلم کرتی۔ اب اگر تم میں ذرا سی بھی شرم، لحاظ اور ان لوگوں کا احسان اتارنے کا احساس ہے تو واپس نازک کی طرف لوٹ جاؤ۔ میں اس سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں اسے اس کی خوشیاں ضرور واپس لوٹاؤں گی۔ اب تم میرا ہی بھرم رکھ لو، مجھے اس کے سامنے شرمندہ نہ کرو، اس کے پاس واپس لوٹ جاؤ جیسے واپس آئے تھے۔ میں تو خود شرمندگی میں زمین میں گڑی جا رہی ہوں۔ میں نے ہی اس کے حق پر ڈاکہ مارا، اس کے پیار کو لوٹا۔ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں، میں زندگی بھر اس سے نگاہیں نہیں ملا سکوں گی۔ تم مجھے مزید شرمندہ مت کرو، مجھے مزید شرمندگی سے بچا لو، ایسا ظلم نہ کرو۔ وہ تو بہت معصوم اور بھولی بھالی ہے، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم ایک وفا شعار کی محبت کو ٹھکرا کر آ رہے ہو، ورنہ میں دل کے دروازے تم پر کبھی نہ کھولتی۔ شارق ارسلان اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو پہلی ہی منزل ہے۔ میری محبت عشق نہیں بنی، جنون میں نہیں بدلی، روگ نہیں لگا مجھے۔ نازک تو سر تپا سلگ رہی ہے، عشق کی آگ میں اسے مزید شعلوں میں نہ جھلساؤ۔ اب تم میرے قابل نہیں رہے شارق۔ میں نے سب کچھ کہا اور اٹھ کر چلی آئی، جانے وہ کب خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا، پھر وہ کبھی نہیں آیا، شاید واپس لوٹ گیا تھا۔ پھر چند مہینوں بعد مجھے نازک کا خط ملا جس میں اس نے اصرار کے ساتھ مجھے اپنی شادی میں بلایا تھا۔ خط کے لفظ سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ شارق اس کی طرف واپس لوٹ گیا تھا۔ میں ضرور آؤں گی نازک، تمہیں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن بناؤں گی جس کی میں نہ بن سکی۔ میں تمہاری دوستی پر ایسی ہزار محبتیں قربان کر دوں گی۔ میری آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی شادی کے کارڈ پر عین اس کے سنہری نام پر گر پڑا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی، چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔